السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ لسنرز، آج کا پہلا واقعہ رحیم نے لاہور سے شیئر کیا ہے۔ رحیم نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک گھر ہے، وہاں پہ ایک آدمی رہا کرتا تھا جو کہ پاگل تھا، اور وہ پاگل پیدائشی طور پر نہیں تھا بلکہ اس کو پاگل کیا گیا تھا کالے جادو عملیات کے ذریعے۔ اور کالا جادو بھی کس نے کروایا تھا؟ اس کے اپنے ہی بہن بھائیوں نے، جو کہ اس گھر میں رہتے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور اس نے شادی کر لی تھی، اور وہ کسی علیحدہ سے گھر میں رہتا تھا۔ اسی طرح کافی سال گزر گئے۔ ان سالوں میں وہ یہاں آتا تھا ان کے پاس ملنے کے لیے اور واپس چلا جاتا تھا۔ اس نے کبھی رہنے کی بات نہیں کی۔ گھر میں 2 بھائی اور 2 بھابیاں تھیں جو کہ اپنے اپنے پورشن میں سیٹل تھیں۔ کچھ سالوں بعد جب اس آدمی نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر میں آؤں گا اور علیحدہ سے چھت پہ اپنا پورشن بنواؤں گا اور وہاں میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہو جاؤں گا، تو جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے ایسا کچھ ہوا کہ وہ نشہ کرنے لگ گیا، آہستہ آہستہ نشہ کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیا، بچے بھی دور ہو گئے، بیوی بھی دور ہو گئی۔ اسی طرح سے کرتے کراتے دن گزرتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ عجیب باتیں کرنے لگ گیا، اور ایک دن اسی طرح سے وہ مکمل پاگل ہو گیا۔ بیچارے کو کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں تھی، نہ اسے پتہ تھا کہ کون میرا کیا لگتا ہے۔ جگہ جگہ سو جاتا تھا، کبھی کہیں بھٹکتا تھا، کبھی قبرستانوں میں جا کے رہتا تھا۔ اس طرح سے اس کا بہت برا حال ہو گیا، بہت برے طریقے سے اس کی زندگی وہ گزار رہا تھا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو ویسے تو کوئی کسی کی بات میں آج کل دخل اندازی نہیں کرتا۔ سوسائٹیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک گھر والوں کو، ایک گھر کو دوسرے گھر کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جو محلے ہوتے ہیں، جو محلہ سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کی باتوں میں بول پڑتے ہیں، اور وہاں پر اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اور پھر مجبوراً وہاں رہنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کی باتوں کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ تو جب محلے والوں نے دیکھا کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو تو رہنے کے لیے جگہ نصیب نہیں، کیا ہو گیا اگر وہ پاگل ہو گیا تو کم سے کم اس کو گھر میں رہنے تو دیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات ان کے گھر والوں سے کہی، وہ جو بھائی بہن تھے، تو انہوں نے مجبوراً ہاں کر دی، لیکن اس کو انہوں نے چھت پہ جگہ دی۔ بیچارہ سردی ہو گرمی ہو چھت پہ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھسا پٹا سا کمبل، بہت پرانا کمبل، ایک گدا اور ایک بہت پرانا سا تکیہ تھا، وہ بھی اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ گرمیوں میں تو چلو وہ کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتا تھا، رات کو چھت پہ سو جاتا تھا اور دن کے وقت وہ نیچے ان کے پاس رہتا تھا، ان کے کام کاج کرتا رہتا تھا۔ لیکن سردیوں میں وہ بہت مشکل سے رات چھت پہ گزارتا تھا۔ قبرستان میں سے وہ بیچارہ چھوٹی موٹی لکڑیاں توڑ کر لے کے آتا تھا درختوں سے، اور ان کو جلا کر وہ ایک تانبیے میں اکٹھا کر لیتا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ آس پڑوس کے لوگ جو چھت پر جاتے تھے اپنے کسی نہ کسی کام سے، تو وہ یہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے گزارا کرتا ہے۔ خیر اسی طرح سے دن گزرتے رہے اور اس کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، اور وہ باتیں کس طرح کی کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے جنات نظر آتے ہیں، مجھ سے ملنے آتے ہیں، یعنی کہ جب بھی اس نے کوئی بات کرنی تو وہ جنات سے متعلق ہوتی تھی۔ اس نے بڑی عجیب عجیب من گھڑت باتیں کرنی، جب بھی اس سے کسی نے بات کرنے کی کوشش کرنی یا اس نے کسی کو کچھ بتانا تو اس نے بڑی عجیب باتیں کرنی کہ آج میں قبرستان گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے پیچھے اتنے جنات تھے، یا ایسے ہوا ویسے ہوا۔ عام سننے والے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہی ماننا تھا، جو بات میں نے ویڈیو کے شروع میں کہی تھی
کہ اس پہ کالا جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو دن رات جنات نظر آتے تھے، اس کا ذہن پلٹ دیا گیا تھا۔ جب وہ پورے طریقے سے پاگل نہیں ہوا تھا تو بیچ میں اس کی وائف اور اس کے بچے آئے تھے۔ اس نے دوبارہ سے اس کو واپس اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، اور اس کا علاج کروایا بھی تھا، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ ایسا سخت اور گندا قسم کا کالا عمل اس پہ کروایا تھا۔ بس پھر کیا ہوا، وہی جو کالے جادو کسی پہ اگر کیا جائے تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ کبھی اسے کھانا مل جاتا، کبھی نہ ملتا، کبھی کوئی باہر سے اسے ترس کھا کے کوئی پیسے وغیرہ دے دیتا تو وہ اس کے بھی سگریٹ لے آتا۔ خیر، اس نے بہت بری زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کا غلام بن کے رہ گیا تھا، بھابھیوں کا۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ اس حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں، وہ چھت پہ سویا کرتا تھا سخت سردی میں، ایسی سخت سردی جس میں ایک انسان کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سردی میں وہ چھت پہ گزارا کیا کرتا تھا، اور اسی طرح سے ایک دن وہ چھت پہ پڑے پڑے اکڑ کے سردی میں مر گیا۔ ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ایسے واقعات سن کے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ کالا جادو ایک بہت ہی گھٹیا اور بری چیز ہے، اور کرنے والے اور کروانے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جس پہ کالا جادو کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ خیر لسنرز، دوسرا واقعہ ہمارے ساتھ وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا نام شیراز ہے۔ شیراز کا یہ کہنا ہے کہ 1998 میں اٹلی کے شہر میلان میں شفٹ ہوا، تو میلان کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں مجھے جاب مل گئی۔ جب میں جاب کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک کیفے پڑتا تھا۔ میں جاتے وقت ناشتہ بھی اسی کیفے سے کرتا تھا اور واپسی پہ آتے ہوئے وہیں سے کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن اسی طریقے سے اس کیفے کا جو آنر تھا وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میری اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ اس ٹاؤن میں جو گریو یارڈ ہے وہاں پر ایک مسلم فیملی دفن ہے۔ وہ لوگ 20 سے 25 سال پہلے یہاں پر آئے تھے اور کسی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہاں پر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو جو ٹاؤن کے باہر سے مسلمان تھے وہ لوگ آئے، انہوں نے ان کی ساری تدفین وغیرہ کی۔ اب کافی عرصہ ہو گیا وہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تو مسلمان ہو تو آپ وہاں جا کر قبر پہ، جو ان کی قبریں ہیں وہاں پہ چکر لگا لیا کرو، تھوڑی بہت ان کی دیکھ بھال کر لیا کرو، کیونکہ وہ بھی آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو جب میں نے اس کیفے کے آنر کی بات سنی جن کا نام مسٹر کرسٹین تھا، تو میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، میں وہاں پہ جایا کروں گا فاتحہ خوانی کے لیے، قبروں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، اکثر وہاں پہ چکر لگا لیا کروں گا۔ آپ بس مجھے قبروں کا پتہ بتا دیں کہ وہ کس سائڈ پر ہیں۔ تو مسٹر کرسٹین نے جب مجھے بتایا تو وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ ایک چوٹی تھی، وہاں پہ وہ قبریں تھیں۔ اگلے ہی دن میں نے وہاں جانے کا سوچا، تو جب میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ کیونکہ ایک پہاڑی کے اوپر اس قبرستان کو بنایا گیا تھا تو وہاں پہ کوئی اتنی خاص آبادی نہیں تھی۔ میں نے وہاں جا کے فاتحہ خوانی کی تو اس دوران میں نے دیکھا کہ وہاں پر کالے لباس میں ایک بزرگ ہیں، وہ بہت خوبصورت تھے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی ٹرکش فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا تو وہ بھی فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا، ان کے پاس گیا، جب انہوں نے دعا مانگ لی تو میں نے ان سے پوچھا، تو دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہاں میں جواب دیا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں انہی کی طرف دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے وہ جب تھوڑا سا آگے گئے تو آگے جو مین سڑک تھی وہ وہاں پہ جا کے غائب ہو گئے۔ پہلے تو میں حیران ہو کے اس طرف دیکھتا رہا کہ یہ ہوا کیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے وہ بزرگ غائب ہو گئے ہیں۔
خیر میں وہاں سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ اس کے بعد بھی جب کبھی میں ان قبروں پہ جاتا تھا تو 102 دفعہ پھر میں نے ان بزرگ کو دیکھا، اور اسی طرح سے وہ فاتحہ خوانی کرتے تھے، اور جب وہ آگے جاتے تھے اس سڑک پہ تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی اللہ کے نیک بزرگ تھے جو ان قبروں پہ فاتحہ خوانی کے لیے آیا کرتے تھے۔ شاید ان بزرگ کا وہ جن کی قبریں تھیں ان سے کوئی رشتہ ہو۔ خیر لسنرز، یہ تھے آج کے 2 شارٹ سے خوفناک واقعات۔ آپ لوگوں کو کیسے لگے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا پھر کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔